الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری زندگی کے مکہ کے جو احوال ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے. گزشتہ جمعوں میں نے آپ کے سامنے واقعہ معراج کو بیان کیا اور واقعہ معراج کو 2 بار میں بیان کیا اور بتایا. پہلی مرتبہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کب ہوا، کس سن میں ہوا، کس سواری سے ہوا اور راستے میں کیا کیا احوال پیش آئے، اور بیت المقدس میں آپ نے کن کن انبیاء کی اور ملائکہ کی امامت کی. اس کے بعد مسجد اقصی سے لے کر کے 7 آسمان کا سفر کس سواری سے ہوا اور 7 آسمان میں کن کن انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں. اس کے بعد سدرۃ المنتہا میں حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا. پھر وہاں سے جنت اور جہنم کا سیر، اور پھر مقام شریف الاعلیٰ کس کو کہا جاتا ہے، اور پھر بارگاہ خداوندی. اور پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. اس سلسلے میں کیا اختلاف ہے اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ سن 11 نبوی کے احوال تھے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے، مکی زندگی کہلاتی ہے. یہ 11ویں سال واقعہ پیش آیا تھا اور سن 11 نبوی کا واقعہ تھا. واقعہ معراج کے بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 سال کے بعد میں مدینہ ہجرت کی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مدینہ کے اندر اسلام کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی اور مدینہ میں اسلام کس طریقے سے پھیلا، مدینہ میں کون لوگ رہتے تھے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے مدینہ کس طریقے سے ہجرت کی. تو دیکھیے، مدینہ کے اندر اوس اور خزرج یہ بت پرست اور کفار قبیلے آباد تھے. اس کے علاوہ کچھ یہود بھی رہا کرتے تھے. یہودی ان اوس و خزرج قبیلے والوں سے یہ کہتے تھے کہ عن قریب نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، ہم نبی کے ساتھ میں مل کر تم سے لڑائی کریں گے اور تم کو عاد اور سمود کی طرح برباد کریں گے اور گاجر و مولی کی طرح تمہیں کاٹیں گے. اوس اور خزرج والے یہ 11 نبوی کے اندر کفار حج کیا کرتے تھے. تو ان میں سے 6 لوگ خزرج کے مکہ مکرمہ آئے حج کرنے کے لیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ رہا کرتی تھی کہ جب حج کے مقام میں دور دراز سے قبیلے والے آیا کرتے تھے تو ان کے پاس میں جا کر اسلام کی آپ دعوت دیا کرتے تھے. چنانچہ یہ مدینے سے 6 لوگ خزرج کے آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس میں آئے، ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی تلاوت کی اور قرآن پڑھ کر کے سنایا. تو ان خزرج والوں نے کہا اور دل میں یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم یوں ہی چلے جائیں اور وہ یہودی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مل کر کے ہم سے لڑائی کرنے پر آمادہ ہو جائیں. چنانچہ یہ خزرج کے جو 6 لوگ تھے یہ لوگ اسلام لے آئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی، ہمارے یہاں مدینے میں کچھ یہودی رہتے ہیں، ہم انہیں اسلام کی دعوت دیں تاکہ ہم سب لوگ مل کر ایک ہو جائیں اور پھر لڑائیاں ساری ہماری ختم ہو جائیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ ہاں تم لوگ جا کر کے اسلام کی دعوت دو. چنانچہ یہ حضرات آئے اور آنے کے بعد میں یہ دھیرے دھیرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو چیزیں بیان کی تھی اسلام کی وہ چیزیں تمام لوگوں کو بیان کرتے رہے. اس کے بعد میں سن 12 نبوی کے اندر سن 12 نبوی میں مدینہ سے پھر سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے. پہلے جو 6 لوگ آئے تھے اس میں سے 5 لوگ تھے، 5 کے علاوہ 7 لوگ دوسرے شریک تھے. تو 5 اور 7 12 لوگ یہ 12 نبوی کے اندر مکہ المکرمہ حج کی نیت سے آئے.
اور آنے کے بعد میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یہ حضرات ایمان لے آ چکے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ بیعت کہتے ہیں کہ ہم اپنی مال کو، اپنی جان کو، سب کچھ قربان کر دیں گے اور نبی جس طریقے سے کہیں گے ہم اس طریقے سے کریں گے، اس بدلے میں کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ان 12 لوگوں نے سن 12 نبوی کے اندر مینا کے پاس میں ایک جگہ ہے عقبہ، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، جس کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولا۔ تو یاد رکھیے یہ بیعت عقبہ اولا ہے، سن 12 نبوی میں ہوئی اور اس میں 12 لوگ شریک ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت کر لی اور پھر اپنے 2 صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر، ان دونوں حضرات کو ان کے ساتھ میں مدینہ بھیجا اسلام کی تعلیم کے لیے، قرآن پاک کو سکھانے کے لیے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی مدینہ میں آ گئے اور مدینہ میں آ کر کے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تھے، ان کے گھر کے اندر یہ مقیم ہو گئے اور وہاں پر کے رہ کر کے مدینے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت ان دونوں نے دینا شروع کر دی۔ یہ دعوت دیتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ خزرج کے ایک شخص اسید بن حضیر نامی اپنی تلوار کو لے کر ان کے گھر کے اوپر تشریف لے کر کے آئے حضرت اسعد بن زرارہ کے، اور آ کر کے کہا حضرت مصعب بن عمیر سے کہ تم لوگ ہمارے بیوی اور بچوں کو بہکا رہے ہو اور نئے دین کی دعوت دے رہے ہو، میں تم لوگوں کو یہاں سے صاف کر دوں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کا جواب دیکھیے، حضرت مصعب کہتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے تم کچھ دیر بیٹھ کر کے میری بات کو سنو، اگر میری بات سمجھ میں آ جائے اس کو قبول کر لو ورنہ اس کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا اسید بن حضیر نے ہاں یہ تو انصاف کی بات تم نے کہی ہے۔ چنانچہ اسید بن حضیر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کی تعلیم ان کو سکھائی، قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن پاک کی تعلیم سے ان کو آغاز کیا۔ چنانچہ فوراً اسلام ان کے دل کے اندر گھر کر گیا اور انہوں نے پوچھا کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا کیا راستہ ہے۔ چنانچہ مصعب بن عمیر نے بتایا کہ نہاؤ، وضو کرو، کلمے پڑھو اور 2 رکعت ان کو وہاں پر پڑھائیں۔ پھر اسید بن حضیر نے یہ کہا قبیلے اوس کا ایک سردار ہے سعد بن معاذ، اگر وہ اسلام لے کر کے آ گیا تو سمجھ لو کہ پورا قبیلہ اسلام لے آئے گا، میں ابھی جا کر سعد بن معاذ کو تمہارے پاس میں بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اسید بن حضیر سعد بن معاذ کے پاس میں گئے، سعد نے ان کی چال اور ان کو دیکھ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ وہ اسید نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا۔ چنانچہ آ کر کے انہوں نے سعد کو بتایا کہ اس طریقے سے تم وہاں پر چلے جاؤ۔ یہ اوس قبیلے کے سردار ہیں سعد بن معاذ، یہ مصعب بن عمیر کے پاس میں آئے اور مصعب بن عمیر جن کے گھر میں رہتے تھے اسعد بن زرارہ، ان سے انہوں نے کہا کہ اگر تم میری رشتہ دار نہ ہوتے، اگر تم میری خالہ زاد بھائی نہ ہوتے تو ابھی تلوار سے تمہاری گردن کو میں قتل کر دیتا۔ تو پھر حضرت مصعب بن عمیر نے وہی جواب دیا کہ ایسا ممکن ہے کہ تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر میری بات کو سنو، اگر میری بات اچھی لگے قبول کر لو اور اچھی نہ لگے تو جو چاہے تم کرنا۔ چنانچہ سعد بن معاذ بھی بیٹھ گئے، حضرت مصعب بن عمیر نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا، اسلام ان کے دل کے اندر گھر کر گیا اور وہ بھی اسلام لے کر کے آ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ اپنے قبیلے میں گئے اور قبیلے میں جا کر کے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ میں تمہارے درمیان کیسا ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ سب سے سچے ہیں اور آپ ہی ہمارے ہیں جو بھی ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا میں اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم نبی آخر الزمان کا کلمہ نہ پڑھ لو اور اسلام لے کر کے نہ آ جاؤ۔ چنانچہ اس قبیلے بنی عبد الاشہل کے تمام لوگ اسلام لے آئے، صرف ایک شخص رہ گیا۔ ایک شخص کو چھوڑ کر اس قبیلے کے تمام لوگ اسلام لے آئے اور وہ آخری جو شخص تھا وہ 4 سال کے بعد میں غزوہ احد کے موقع پر اسلام لے کر کے آئے اور غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت کے اندر داخل ہو گئے؟
تو وہ یہی ہے، قبیلے اوس کے وہ تنہا شخص جو اسلام شروع میں نہیں لے کے آ رہے تھے، جب غزوہ احد ہوا تو احد سے پہلے اسلام لے کر کے آئے، غزوہ احد میں شہید ہوئے اور جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ نام عمر بن ثابت ہے اور لقب ان کا اسیرم ہے، یہ شخص ہے۔ تو اس کے بعد میں یہ جتنے بھی حضرات تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور دین کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایسا کب تک ہوگا کہ نبی آخر الزماں مکہ المکرمہ کے اندر غم کو، تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو سہتے رہے اور وہاں پر اس طریقے سے بھٹکتے رہے۔ تو سن 13 نبوی جب آئی اور 13 نبوی میں جب حج کا موسم آیا تو پھر مدینہ سے مکہ مکرمہ لوگ آئے، 400 تقریباً لوگ تھے، جس میں 75 لوگ مسلمان تھے، 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ یہ 75 لوگ پھر سے اسی عقبہ کے اندر جہاں سن 12 نبوی کے اندر انہوں نے بیعت کی تھی، پھر سے اسی مقام کے اوپر آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں مدینہ تشریف لے کر کے آئیں اور آپ ہمارے پاس میں رہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے ان تمام 75 لوگوں سے بیعت کی۔ یہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ جو سن 13 نبوی میں ہوئی اور 75 لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا بھی موجود تھے جو ابھی تک اسلام لے کر نہیں آئے تھے، لیکن اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت عباس آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے مدینے کے ان لوگوں سے کہا کہ لوگوں کان کھول کر کے سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور ان کا شرف جو مکہ کے اندر ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کو مسلم ہے۔ ان کی عزت اور حرمت اور شرفت کی نظر سے جو لوگ دیکھتے ہیں اتنا کسی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دین کی بنا پر لوگوں کو ان سے کچھ اختلاف ہے۔ تم لوگ مدینہ لے جانے کے لیے آئے ہو، اگر تم مرد وقت تک ان کی یوں ہی خدمت کرتے رہو اور اپنی مال و جان کو ان پر یوں ہی قربان کر دو اور آخر تک ان سے نہ ہٹو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارے قدم ڈگمگا رہے ہوں تو ابھی بتا دو اور ابھی بات کو صاف کر دو۔ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کے کہا نہیں، ہم اپنے مال اور جان سب کچھ آپ کے اوپر قربان کر دیں گے اور ہر ایک چیز کے اوپر آپ سے بیعت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وعدہ لیا کہ غم ہو، چاہے راحت ہو، چاہے مالداری ہو، چاہے فقیری ہو یا امن کا وقت ہو، کیسا بھی وقت ہو تم میرا ساتھ دو گے، تم میری بات مانو گے، اپنے بیوی اپنے بچوں کی طرح ہم کو اور ہمارے ساتھیوں کو رکھو گے۔ تمام لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ سب نے قبول کر لیا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو خطبے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشترا من المؤمنین، مؤمنین کی جان کو اور ان کی مال کو، بأن لہم الجنہ، اس وجہ سے خرید لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر جنت عطا فرمائیں گے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، پچھلی کتابیں ہیں جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے اور برحق ہے۔ چنانچہ سب لوگوں نے مان لیا۔ اس کے بعد پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، اے لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے نبی کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے وہ بیعت عرب اور عجم سے جنگ کرنے کے اوپر تم نے بیعت کی ہے؟ اگر تمہارے پیر ڈگمگا رہے ہوں تو ابھی سے بتا دو، بعد میں جنگ کو چھوڑ کر نہ جانا۔ تمام لوگوں نے کہہ دیا نہیں، ہم اپنی مال کو، اپنی جان کو سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں اور خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نبی کی اس بیعت کو ہم ذرا بھی تکلیف اور مصیبت کے لیے چھوڑنے کے لیے اور توڑنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ چنانچہ یہ حضرات وہاں سے مدینے واپس آ گئے۔ جب مکہ کے لوگوں کو معلوم چلا یہ اس طریقے سے رات میں بیعت ہوئی ہیں تو انہوں نے ان مدینے والوں کا پیچھا کیا، لیکن اس وقت تک وہ ان کا قافلہ جا چکا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا مسلمانوں میں کہ جس کا جی چاہے مدینہ ہجرت کر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم نازل ہو چکا ہے۔ 2 لوگ، 3 لوگ، 5 10 20 اور ٹولیاں مختلف بنا کر مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے اور تمام کے تمام لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔
اب مدینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی، حضرت ابو بکر اور اس کے علاوہ وہ مظلوم اور وہ فقیر کچھ مسلمان رہ گئے تھے کہ جن کو کفار اور مشرکین زبردستی پکڑے ہوئے تھے اور ان کو وہاں سے طاقت کے بلبوتے ہجرت کرنے کی اجازت ابھی نہیں مل پائی تھی۔ اب ان کفاروں نے سوچا کہ نبی آخر الزماں بھی یہاں سے چلے جانے والے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک میٹنگ رکھتے ہیں۔ چنانچہ دار الندوہ کے اندر یہ قریش جمع ہوئے اور انہوں نے ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کے اندر شیطان، ابلیس ملعون مردود ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور آ کر کے لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں نجد کا ایک بوڑھا ہوں، تمہاری بات کو سنوں گا اور اپنی بھی کچھ رائے کو رکھوں گا۔ چنانچہ وہاں پر مشورہ ہوا۔ مشورے میں کسی نے یہ کہا کہ محمد کو ہم قید کر دیتے ہیں اور قید کر کے ان کو ایک گھر کے اندر بند کر دیں گے۔ شیطان نے کہا یہ رائے بالکل غلط ہے، اگر محمد کے ساتھیوں کو معلوم چل گیا تو وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور حملہ کر دیں گے آگے۔ پھر دوسرے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم محمد کو جلا وطن کر دیتے ہیں اور ان کو وطن سے نکال دیتے ہیں۔ پھر اس شیطان نے کہا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں محمد کی زبان اور قرآن پاک کے اندر ایسی چاشنی، ایسی حلاوت اور ایسی مٹھاس ہے کہ لوگ ان کی بات کو مانیں گے، ان کے اوپر گرویدہ ہو جائیں گے اور یہ پھر دوسرے مقام سے اور دوسرے بدن سے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لاسٹ میں ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں تمام قبائل سے ایک ایک شخص کو لیتے ہیں اور ایک ایک شخص سردار ہوگا، وہ مل کر نبی کو قتل کرے گا۔ جب نبی کو قتل کر دے گا تو ان نبی کے گھر والوں کو اتنی ہمت نہیں ہوگی یہ تمام قبائلوں سے لڑ سکیں اور ان سے بدلہ لے سکیں۔ آخر میں یہی ہوگا کہ قتل کرنے کا جو خون بہا اور جو دیت دی جاتی ہے وہ دیت پر فیصلہ ٹل جائے گا اور دیت کو لے لیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے کہا ہاں یہ رائے اچھی ہے اور اسی رائے کے اوپر فیصلہ ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اس فیصلے کے اوپر عمل آج ہی رات میں ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ مجلس برخاست ہوئی، حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے کر کے آئے اور آ کر ان کے منصوبوں کو بتا دیا اور آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ میں آپ ہجرت کر جائیں۔ اسی دوپہری کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مکان میں آئے اور آ کر کے ہجرت کے بارے میں بتایا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا مجھ کو بھی چلنے کی اجازت ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے یہ 2 اونٹنیاں خرید کر کے رکھی تھی، آپ جس کو پسند کریں اس کو لے لیں اور ہم لوگ اس کے ذریعے سے ہجرت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں اس اونٹنی کو ہدیے کے اندر نہیں لوں گا بلکہ اس اونٹنی کو قیمتاً لوں گا، پیسے دے کر کے لوں گا۔ اب یہاں پر آپ اس بات کو بھی سوچیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے اوپر جو احسان ہے اور اللہ کے نبی کے اوپر انہوں نے جو اپنی مال اور اپنے جان کو جب خرچ کیا وہ بہت ہی زیادہ مال کو لگایا، اس کے باوجود جب ایک اونٹنی کی بات آئی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس اونٹنی کو ہدیتاً نہیں لوں گا بلکہ قیمتاً لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ابو بکر کے اتنا مال اور اتنی ان کی جان لینے کے بعد صرف ایک اونٹنی کی قیمت لینے کے اوپر کیوں تیار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنی ہر خواہش کو نبی کی ہر خواہش پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی یہ خواہش تھی کہ میں نبی کو اونٹنی ہدیتاً دوں، نبی کی یہ خواہش ہوئی کہ میں اونٹنی کو قیمتاً لوں گا، تو حضرت ابو بکر نے اپنی خواہش کو نبی کی خواہش پر قربان کر دیا کہ ٹھیک ہے میں اونٹنی کو قیمتاً دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن نبی نے اونٹنی کو قیمتاً کیوں دیا، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایمان کے بعد میں ہجرت کو، یعنی اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ جانے کو، ہجرت کی جو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت اور جو اہمیت بیان کی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ ہوئی ہجرت جو اتنی عظیم الشان فضیلت ہے اور اتنی اہمیت کی حاصل ہے، میں اس فضیلت کو تنہا حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اپنے مال کو اس فضیلت کے اندر لگانا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس فضیلت کے اندر کوئی دوسرا میرا شریک ہو۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مطالبہ کیا کہ میں اونٹنی کو ہدیتاً نہیں، میں اونٹنی کو قیمتاً لینا چاہتا ہوں۔
اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ میں نے سارے لوگوں کا حق، سارے لوگوں کا مال ادا کر دیا علاوہ ابو بکر کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیمتاً دی ہے اس وجہ سے کہ ہجرت جو عظیم الشان عبادت ہے اس میں تنہا میرا مال لگ جائے، کوئی دوسرا اس کے اندر شریک نہ رہے۔ اس کے بعد میں کس طریقے سے ہجرت کی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم سب کو اسلام کے اندر جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔